السلام علیکم ناظرین. ہم نے نا کل پروفیسر جوزف کے جو 5 اس نے 4 سٹیپ جو اسٹریٹجی دیے نا ورلڈ بینک کو، اس پہ بحث کر رہے ہیں. تو ہم نے کل پرائیویٹائزیشن پہ اور کیپٹل مارکیٹ لبرلائزیشن، تیسرا جو اس کا دعو ہے جی وہ ہے مارکیٹ کے مطابق قیمتوں کا تعین. اس سروے سے متعلقہ ملک میں کھانے پینے کی اشیاء، پانی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جاتا ہے، جس سے IMF اپنا رائٹ سمجھتا ہے، یعنی اس کا حق ہے یہ کرنا ہے. اچھا جی، اس سروے سے پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سابق وزیر اعظم جو پرویز مشرف کے دور سے یہ بلائیں زیادہ شروع ہوئی ہیں نا، یہ مارٹگیج اور یہ قسطوں میں چیزیں اور یہ. تو وہ کہتا ہے کہ پہلے جس کی تنخواہ 3,000 تھی، وہ کہا کرتا تھا نا جس کی 3,000 تنخواہ تھی آج 15,000 ہے، اتنے موبائل آ گئے، اتنے سپلٹ آ گئے، فلانا فلانا. یہ تو ہوتا ہے لوگوں کا، جب ادھار ملے گا تو لوگوں کا جو اسٹینڈرڈ آف لائف وہ تو بڑھے گا، لیکن حکومت بینک کرپٹ ہوتی چلی جاتی ہے، جس پر حکومت مقامی اثاثے فروخت کر کے اپنا الو سیدھا کرتی ہے، جسے اونے پونے داموں فروخت کرنا اس مرحلے پر اس ملک کی حکومت کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے. کیا اس کے بعد بھی کسی وضاحت کی ضرورت ہے؟ اب ہر پاکستانی کو سمجھ آ جانے چاہیے کہ ہماری جو یہ حکومتیں ہیں، چاہے وہ روشن خیال ہوں، چاہے وہ بیکورڈ ہوں، سٹیل ملز کیوں اونے پونے بھگتانے کی کوشش کی تھی، اور PTCL کے بعد آپ گیس اور بجلی کی کو بھی فروخت کرنے پر کیوں تری ہوئی ہے؟ یہ تو ان کی یہ جو لیبر یونین ہے نا، ان کے ہیں مظاہرے شو ڈالے رکھتے ہیں اور عوام کا پریشر اتنا ہے. نہیں تو اب تک تو گیس آپ کی پرائیویٹائز کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، بجلی ہو چکی ہے، 50% تو میرے خیال ہو ہی گئی ہیں. چوتھا جو سب سے خطرناک حربہ ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں فری ٹریڈ. یہ شیطانی چکر ورلڈ بینک ایشیا، لاطینی امریکہ اور افریقہ میں چلایا جاتا ہے. فری ٹریڈ کا غچہ دے کر متعلقہ ممالک کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسانوں کو سبسڈی نہ دیں. اس طرح تیسری دنیا کی زرعی اجناس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں، کسان بادل ہوتے ہیں، کاشتکاری سے جی چراتے ہیں اور غذائی بحران پیدا ہوتا ہے، جس کے بعد بڑے ممالک خصوصاً یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جن کے پاس غذائی اجناس وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں، اپنا کاروبار چمکاتے ہیں. فری ٹریڈ کے اس گورکھ دھندے میں پسماندہ ممالک پر ٹیرف کی ایسی سخت پابندی عائد کر دی جاتی ہے جن میں وہ پھنس کر رہ جاتے ہیں، کوئی فرار کی راہ میسر نہیں. یہ آپ کو پتہ نہیں، یہ بڑا کارنامہ اپنا بتاتے ہیں. یہ جو زرداری سرکار تھی کہ جی دیکھو جی، وہ تو کنک آپ کو 300 روپے، پتہ نہیں 400 روپے تھی، میں نے 1,000 روپے کر دی. آج تو میرا خیال قریباً اس مرتبہ یہ 2,000 کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا جیسے جیسے گندم یہ مہنگی کر رہے ہیں، کسان غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ گیمک کیا ہے؟ یہی ہے اس کا پس منظر. اور ان کے پیچھے پورے شیطانی دماغ عرصے سے کام کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ پالیسیاں بنائی جو ہم پہ مسلط کی جاتی ہیں. اس گھنونے معاشی کھیل میں دنیا کے کتنے ممالک پسماندگی کے انتہا کو پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کا فاتح صرف ایک ہے، وہ ہے یہودیوں کے بینک اور بینکار. حقیقت یہ ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کسی بھی ترقی پذیر ملک کو قرضے ہی اس شرط پر دیتے ہیں کہ وہ اپنا پانی، بجلی، ٹیلی فون اور گیس کی نجکاری کریں. اس گھنونے معاشی نظام کے بانی پروفیسر جوزف سیکٹس کو 2001 میں نوبل انعام بھی دیا گیا، اس کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا. یہ جن صاحب کی بتا رہا ہوں. اچھا، یہ 2002 کی ویبسٹرس جو تیسری بین الاقوامی ڈکشنری ہے، یہودیوں کو ساختہ اصلاح اینٹی سیمیٹزم کے نئے معنی متعارف کروائی ہیں. یہ معنی 1956 کے بعد پہلی مرتبہ تبدیل ہوئے، ملاحظہ فرمائیں. یہودیوں کے خلاف اینٹی سیمیٹزم SENITISM ویبسٹر جو ہے یہ بڑی مشہور ڈکشنری ہے انگریزی کی، آپ دیکھ لیں. اچھا، یہ معنی کیا ہیں جی جو اینٹی سیمیٹزم کے؟ نمبر 1، یہودیوں کے خلاف مذہب، نسل، زبان اور اقلیتی گروپ ہونے کی بنیاد پر ظلم و تعدی کا مرتکب ہو، یا ان کے خلاف سماجی، سیاسی اور معاشی بنیاد پر کسی قسم کے زیادتی کا مرتکب پایا جائے. نمبر 2، یہودیت کی مخالفت. اور نمبر 3، اسرائیل کے دشمنوں سے اظہار ہمدردی.
اس لفظ کے نمبر 2 اور نمبر 3 معنی کا اضافہ 2002 میں کیا گیا، ان لمحات میں جب اسرائیل کے حکم پر امریکی فوجیوں نے عراق کے اقتدار اعلیٰ کو روندا۔ اس سال اسرائیلی وزیر اعظم جنگی مجرم ایریل شرون نے مسلمانوں کے نسل خوشی کے لیے اپنے وحشی فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ جنین میں فلسطینیوں کے کیمپ پر حملہ کریں۔ 9/11 سے مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی سازش سے جس نفرت کی فضا نے جنم لیا، اس کا فائدہ ان وحشیوں نے جی بھر کے اٹھایا اور دنیا کے بظاہر مہذب اقوام نے اس پہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اس نسل کشی کے خلاف جب کچھ آوازیں مغرب کی سول سوسائٹی امریکہ سے اٹھیں تو صدر بش نے ایریل شرون سے درخواست کی کہ وہ اسرائیلی فوج سے کہے وہ فلسطینی شہری علاقوں سے نکل جائیں، لیکن ایریل شرون نے اس میں امریکہ کو باقاعدہ ڈانٹ پلا دی، جس پر صدر بش نے رجوع کیا اور 18 اپریل کو فرمایا شرون ایک بہادر اور ہمدرد انسان ہے۔ اس تبصرے سے زیادہ بھرپور تمانچہ صدر بش انسانیت کے منہ پر اور کیا مار سکتے تھے۔ ڈی اے اے نے حکومت کو رپورٹ پیش کی کہ اسرائیلی جاسوس طلبہ کے روپ میں موساد نے امریکی حساس محکموں میں داخل کر دیے ہیں۔ ویمبلے آئس لینڈ نیول انویٹیشن جنوبی واشنگٹن اسٹیٹ میں پولیس نے ایک ٹرک کو روک کر تلاشی لی۔ اس سے 2 مشتبہ اسرائیلی پکڑے گئے، جن میں سے ایک غیر قانونی طور پر امریکہ میں پناہ گزین تھا، دونوں مشتبہ اسرائیلی طوفانی رفتار سے کرائے پر حاصل کیا ٹرک چلا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس میں موجود فرنیچر لے کر جا رہے ہیں۔ اگلے روز جب ایف بی آئی کی خصوصی ٹیم نے اس ٹرک میں TNT اور RDX کی موجودگی کے شواہد تلاش کر لیے، لیکن حیرت انگیز طور پر ایف بی آئی نے اگلے روز اعلان کیا کہ لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹس کے مطابق یہ شواہد نامکمل ہیں اور سگریٹ نوشی سے کچھ اس طرح کے نشان پیدا ہو گئے تھے جن سے اشتباہ نے جنم لیا۔ اس لیبارٹری کے ماہر نے ایف بی آئی کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے بکواس قرار دیا تھا۔ اب دیکھیں انہوں نے کس طرح امریکہ کو اپنی انگلیوں پر نچایا ہوا ہے، ہم بیچارے کس گنتی میں ہیں۔ اچھا جی، ایف بی آئی کو ایک عورت نے ملزمان کے موقع واردات پر نہ ہونے کی گواہی دی اور ان معصوموں کو بری کر کے امریکن محکمہ نیوٹریشن سروسز کو سونپ دیا گیا تاکہ ان کی باعزت اسرائیل واپسی ممکن ہو۔ ان کی واپسی کے ساتھ ہی وہ عورت جس کے گواہی پر انہیں بے گناہ قرار دیا گیا تھا منظر سے غائب ہو گئی۔ 29 اکتوبر کو یہودی پروجیکٹ فار اے نیو امریکن سینچری PNAC کے ممبران رابرٹ کوگان اور ولیم کسٹول نے ہفتہ روزہ اسٹینڈرڈ میں ایک مضمون بعنوان دا گیدرنگ سٹارم لکھا، جس میں کہا سینٹرل ایشیا سے مڈل ایسٹ تک دنیا پر جنگ کے گہرے بادل چھا رہے ہیں۔ افغانستان اس کا نقطہ آغاز ہے، لیکن افغانستان میں جنگ ختم نہیں ہوگی بلکہ امریکہ کو یہ لڑائی خلیج میں بھی لڑنی پڑے گی۔ امریکہ کو اس کا آغاز جلدی کرنا ہوگا کیونکہ اس کے لیے ایک ایسی فوج درکار ہے جو ہر وقت ہر جگہ میسر ہو۔ تہذیبوں کا تصادم ناگزیر ہو گیا ہے، اس سے بچنے کی کوشش فضول ہے۔ انہیں جو کرنا ہوتا ہے نا، پہلے سے پلان کرتے ہیں، اس کے بعد یہ لوگوں کے اذہان میں ٹھونسنے کے لیے، ان کے لاشعور میں باتیں ڈالنے کے لیے نا یہ مہم شروع کر دیتے ہیں۔ واشنگٹن کے کنسلٹنٹ ماہر اقتصادیات کا کہنا ہے کہ 1973 سے 2002 تک اسرائیل امریکہ کا $1.6 ٹریلین فضول جنگوں پر اپنے مقاصد کی بجاوری کے لیے خرچ کروا چکا ہے۔ اگر اسے امریکی عوام پر تقسیم کیا جائے تو $5700 فی امریکی نے اسرائیلی مفادات کی بھینٹ چڑھائی۔ اس سال ایک روتشیلڈ راکفیلر کی شائع ہونے والی سوانحیات میموریز میں اس نے کھل کر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ روتشیلڈ نے ورلڈ گورنمنٹ قائم کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے اور اس کے لیے ہماری سازشیں اور سرمایہ بر وقت برور کار لاتے ہیں۔ 2 اپریل کو امریکہ کے ہر دوسرے اخبار کی شہ سرخی نے تھی کہ وینزویلا کا صدر ہیوگو شاویز اپنی عوامی غیر مقبولیت کی وجہ سے استعفیٰ دے چکا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ہیوگو شاویز کو CIA نے اغوا کروا کر ایک ملٹری کیمپ میں رکھا ہوا تھا، لیکن CIA کو تب زبردست ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا
جب اس ملٹری کیمپ کے چھوٹے افسران نے اپنے بڑے افسران اور CIA کے تنخواہ داروں کے احکامات کے برعکس اپنے صدر کو رہا کر دیا اور بحفاظت صدارتی محل تک بھی اگلے روز پہنچا دیا۔ دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ صدر ہیوگو شاویز نے عالمی سطح پر ایک ایسی فلم پیش کی جس میں دکھایا گیا کہ جب امریکی تنخواہ داروں کا فوجی ٹولہ اسے اغوا کر رہا تھا تو اس مہم کی کمان وینزویلا کا امریکن ڈیفنس اٹیچی کر رہا تھا۔ یہ ذرا سازشیں ذہن میں رکھیں میرے بھائیوں، اگر ہم تاریخ سے کچھ نہیں نہ سیکھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو ہمارے انداز ہیں نا، جو ہماری یہ باتیں ہیں فضول قسم کی کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے گا، تو ہم پھر ہر بات کو معاف کیجئے جوڑ دیتے ہیں صحابہ سے، اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے بھائی، ہمارا ان کا کیا مقابلہ، کیا کردار ہے ہمارا یار، کس پہ ہم بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیا مثالیں دیتے ہیں۔ ہمارے علماء کا یہ کردار ہے جو آپ مثالیں دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اچھا جی، ہیوگو شاویز کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے بھوکے عوام کو غذا اور گھر کی سہولت مفت فراہم کرنے کی مہم کا اعلان کیا تھا۔ اس نے بے زمین کاشتکاروں کو وہ سرکاری اراضی الاٹ کرنا شروع کر دی جو خالی پڑی تھی، جس پر یہودی میڈیا پنجے جھاڑ کے اس کے پیچھے پڑ گیا۔ آپ دیکھیے، میری بات ایک یاد رکھیں، عمران خان صاحب نے اگر یہ جس طرح وہ غریبوں کی کرتے ہیں نا، یہ پہلے انہوں نے لنگر خانے بنائے، پھر توام گھر بنائے، اسٹے کا وہ کیا، اس طرح اور بھی رعایتیں ان کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور میں دی ہیں، پھر یہ ہیلتھ کارڈ وغیرہ، یہ باتیں وہ کبھی معاف نہیں کریں گے، میری بات یاد رکھنا۔ ہاں، یا تو یہ بڑے اثر رسوخ کے مالک ہے کہ خود بھی خان صاحب کا جو صاحب کا سسرال ہے وہ بہت بڑی یہودی فیملی ہے، تو ممکن ہے کہ اس وجہ سے کوئی بچت ہو رہی ہے۔ میں نہیں مان سکتا یہ کسی کو اچھا کام غریبوں کے حق میں کرنے دیں۔ اس کا سب سے بڑا جرم جو وہ یہ تھا اس کا، ہیوگو شاویز کا، کہ اس نے وینزویلا سے روس شیلڈ کی پٹرول کمپنی ایکسون موبل کو حکم دے کر ملک سے نکلنے والے پٹرول پر اسے 16 تا 30% زائد رائلٹی ادا کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وینزویلا کے اسٹیٹ آئل کمپنی PDUSA کو مکمل سرکاری تحویل میں لے لیا، جسے بین الاقوامی لوٹ مار پٹرول کمپنیوں میں صف ماتم بچھ گئی۔ ہیوگو شاویز نے OPEC کا صدر ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے ورلڈ بینک کے 4 نکاتی پروگرام پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، اور اپنے ملک میں مزدوروں کی تنخواہوں میں کمی کے ساتھ ساتھ بینکاروں کو مزید سہولتیں دینے جیسے اقدامات سے بھی انکار کر دیا۔ شاویز نے ایک شیطانی کنیسہ پر اس لمحے بخلاہٹ طاری کر دی جب اس نے تنخواہ میں اچانک 20% اضافے کا اعلان کر دیا، جس سے نچلے طبقے کی قوت خرید میں اضافہ ہوا، ملک کی معیشت کو استحکام حاصل ہوا۔ ان اقدامات کا حاصل کیا تھا؟ انہیں کس قسم کی سازشوں اور اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا، اس سے صدر ہیوگو شاویز کا وزیر میگوئل میڈویز بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے ایک بیان میں کہا، امریکہ ہمیں اقتدار میں نہیں رہنے دے گا کیونکہ ہم نے یہودیوں کی گلوبلائزیشن آرڈر کی دھجیاں بکھیری ہیں، لیکن اگر ہم کامیاب رہے تو امریکہ ہی نہیں دنیا بھر کے کمزور ممالک کے لیے ایک مثال ضرور بن جائیں گے۔ افسوس یہ مثال نہ بن سکی کیونکہ بزدل ہے دنیا، بزدل حکمرانوں نے اس کا ہیوگو شاویز کا ساتھ نہیں دیا۔ دسمبر 2000 میں معروف فلم ساز جیمز لونگیلے نے مقبوضہ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردوں کے مظالم پر ڈاکومنٹری تیار کی، جس نے ساری دنیا کے شریف انسانوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس ڈاکومنٹری میں دکھایا گیا تھا کہ اسرائیلی فوجی فلسطینی بچوں کے سروں میں گولیاں مار رہے ہیں۔ ان بچوں کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ اسرائیل سے اپنی نفرت کے اظہار کے لیے ان کے بختبند گاڑیوں پہ پتھر پھینک رہے تھے۔ اس فلم میں اسرائیلی فوج کے ہیلی کاپٹروں کو اعصاب شکن گیس پھینکتے اور اس سے بے بس فلسطینیوں کو مرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ 16 مارچ 2003 کو اسرائیل کی دہشت گرد فوج نے ریسیشل کورے نامی اس 23 سالہ امریکن ہیومن رائٹس کے نوجوان کو مار ڈالا، جو اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ایک فلسطینی کیمسٹ، اس کی بیوی اور 3 معصوم بچوں کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسرائیلی فوجی اس کیمسٹ کے گھر کو اس کے مکینوں سمیت
روندنے پر تلے ہوئے تھے جب ریسیشن ان معصوموں کی زندگی بچانے کے لیے اسرائیلی فوج کے بلڈوزر اور فلسطینیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور اسرائیلی دہشت گردوں نے اس پر بلڈوزر چلا کر مار ڈالا۔ تصور کریں اگر کوئی امریکی صحافی دنیا کے کسی اور حصے میں اس طرح مرتا تو دنیا کا نقشہ کیا ہو جاتا۔ دنیا بھر میں امن کے مامے بننے والے امریکہ نے اپنے شہری کی ہلاکت اور پر اسرائیل سے احتجاج کرنے کا خطرہ ہی مول نہیں لیا۔ سبحان اللہ! اسرائیل نے اسے حادثہ بتایا جبکہ موقع پر موجود عالمی پریس نے تصاویر اور فلموں کے ذریعے سے قتل کا ثبوت مہیا کر دیا۔ امریکہ کی یہودی کمیونٹی کو بھی سانپ سونگھ گیا جب اس ظالمانہ اقدام پر بطور احتجاج امریکی ہیومن رائٹس تنظیموں نے لندن میں ایک ڈرامہ مائی نیم از ریچل کوریر پیش کیا اور یہودیوں پر دنیا بھر میں لعن طعن شروع ہوئی تو انہوں نے برطانوی حکومت پر دباؤ ڈال کر اس کی نمائش پر ہی پابندی لگوا دی۔ 19 مارچ 2003 کو کرپٹو یہودی امریکی صدر بش نے عراق میں مداخلت تسویہ طلب کا دن منایا۔ 19 مارچ دراصل اس سال کا ڈے آف پیوریم تھا جسے یہودی قدیم بابل کی فتح اور غیر یہودیوں کے بہیمانہ قتل عام کی یاد میں مناتے ہیں۔ 10 سال پہلے اسرائیل کے حکم پہ امریکن فوج نے اس روز عراق میں 1.5 لاکھ بے گناہ عراقی فوجیوں کو عراقی صحراؤں میں ایٹمی مواد والی میزائلوں کے ذریعے مار کے غائب کر دیا تھا۔ اس طرح جارج ہربرٹ بش کرپٹو یہودی نے اپنے اجداد کی بدروؤں کی تسکین کا سامان فراہم کر دیا۔ دیکھا آپ نے یہ نیو کون جو ہیں یہ سلسلہ ان کا کیا ہے۔ اچھا جی، عراق اب دنیا کے ان 6 ممالک میں سے ایک تھا جہاں روشیلز کا کوئی سینٹرل بینک موجود نہیں۔ یہ الگ بات کہ اس جنگ کے ذریعے اسرائیل نے عراق کا پانی چوری کر لیا جو اس کا پرانا وتیرہ ہے۔ اس طرح اس نے شام کی گولان ہائٹ سے بھی پانی چرایا تھا جو اسرائیل کو آج سے 36 سال پہلے اس کی ضرورت کا 1/3 حصہ پورا کرتا تھا۔ اسرائیل میں پینے کے پانی کی قلت روز بروز بڑھ رہی ہے اور اب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے لیے تیل سے زیادہ اہمیت پانی کی ہو چکی ہے۔ اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ صدر بش نے پال بریمر نامی یہودی کو عراق کا وائسرائے بنا کر جون میں عراق بھیجا تھا۔ پال بریمر 1989 سے معروف یہودی دانشور اور امریکہ کے سابق صدر وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی عالمی شہرت یافتہ فرم کیسنجر کنسلٹنٹ کا ڈائریکٹر تھا۔ ناظرین، یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا، آپ بھلے دیکھیے بیت الخلا کی تصدیق بھی کیا کریں۔ میں آپ کو بات کھل کے انگریزی میں نام لیتا ہوں نا، اس کا ان کے ورڈ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جائیں گوگل پہ سرچ کریں اور دیکھیں یہ کیا تماشا دنیا میں ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے یار، اور کس طرح یہ کر رہے ہیں کچھ۔ میں یہ تو کہتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا کی ہر جو برائی ہے نا اس میں یہ لوگ برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارا وہ جذبہ ایمانی، ہمارا وہ جذبہ ایجاد کہاں گیا؟ المومن کی بصیرت سے تو اللہ نے ڈرایا دنیا کو، لیکن ہم چونکہ ہم ایک دوسرے سے فارغ ہوئیں گے تو وہ کچھ کریں گے نا، ایک دوسرے فارغ نہیں ہوتے، ہم تو ایک دوسرے کی جان کو آئے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے یہ کافر ہے، وہ کہتا ہے، اور اس حد تک چلے گئے ہیں کہ یار آج بھی 2021 میں بھی ہم 2020 میں بھی ہم دیکھ لیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب ترکی کو بھی اس میں انوالو کر رہی ہے اس کی شام کی لڑائی میں۔ کوئی ملک مسلمانوں کا انہوں نے چھوڑا جن کو آپس میں ٹکرا دیا گیا ہو۔ بہرحال ہمارا کام ہے سازشوں سے آگاہ کرنا، کوشش کرنا، جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے میں تو وہ ایمانداری سے ادا کر رہا ہوں۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ سچ کے اس سفر میں میرا ساتھ دیجئے، صرف مجھے یہ نہ بتایا کریں کہ میری جان کو بہت خطرہ ہے، میں اپنی حفاظت کروں۔ میں کیا حفاظت اپنی کروں گا؟
مجھے بتائیں نا، جو لوگ دنیا میں اتنے بڑے مر جاتے ہیں ان سب کے ساتھ حفاظتی گارڈ ہوتے ہیں، پوری فوجیں ہوتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو سے زیادہ میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں، لیاقت علی خان سے زیادہ کر سکتا ہوں، میری کیا اوقات ہے؟ لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ تعالیٰ نے سانسوں کا جاری رکھا ہے، یہ میں آپ کو ان کی سازشیں بے نقاب کرتا رہوں گا۔ آپ کے باقی حکمرانوں کی مرضی ہے، اس کا نوٹس لیں یا نہ لیں، ہم نے تو اللہ کا حکم انشاءاللہ پورا کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک آپ جہاد میں یہ ہے جہاد، اس میں میرا ساتھ دیں اور اس کی شیئرنگ کیا کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوجوان نسل کو پتہ لگے اس کا۔ آپ کا بہت شکریہ۔